بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحر اوقیانوس کے مغرب اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں ایک ایسا علاقہ ہے جسے برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو ایک تکون کی صورت میں دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی سمندری حصہ ہے، کیونکہ یہاں ایسے پراسرار اور عجیب و غریب واقعات جنم لے چکے ہیں جن کا معمہ اب تک کوئی حل نہ کر سکا۔ لاکھ ٹیکنالوجیوں کے بعد بھی سائنسدان اس پر اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کی واضح دلیل آج تک نہیں دے پایا جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ آخر اس سمندری حصے کی گہرائیوں میں ایسا کیا راز ہے اور ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ ادھر سے گزرنے والے ہزاروں بحری جہاز لاپتہ ہو گئے ہیں اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل سے 100 کلومیٹر کے دور پر ایک اور سمندری حصہ ہے جو کہ اسی طرح پراسرار اور ناقابل فہم سرگرمیوں کا مالک ہے اور اسے ڈیول سی یا شیطانی سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سمندر کی حقیقت آخر کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان کا سائنسی اور مذہبی بنیادوں پر جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں برمودا ٹرائنگل کی طرف۔ یہ علاقہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے اور شمال سے برمودا تک 300 جزائر پر مشتمل ہے، جس کی آبادی 6500 افراد پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر جزائر یہاں پر غیر آباد ہیں، یعنی 65 میں سے صرف 20 جزیروں پر آبادی بستی ہے۔ پچھلے 400 سالوں سے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ یہاں جا کر آباد ہوں، مگر ماضی میں ناقابل یقین واقعات جنم لے چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی یہاں پر آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے علاوہ تمام سائنسی یقین دہانی کے باوجود تمام بحری جہاز اس علاقے سے دور رہ کر ہی سفر کرتے ہیں اور ہوائی جہاز میں موجود مسافر کو جہاز کا عملہ بتاتا ہی نہیں کہ وہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرے گی، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہوائی جہاز برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے بخیر و عافیت گزر جاتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں لکھی گئی سب سے پہلے دستاویزات 1 اکتوبر 1992 کولمبس کی لکھی گئی کتاب میں ملتی ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک سمندری سفر کے دوران ایک مخصوص سمندری حصے پر اوپر نیچے ہوتی روشنیاں دیکھی ہیں اور سمندر میں آگ کی لپٹیں بھی دیکھی، اور اس کے علاوہ ان کا کمپس بھی ٹھیک سے سمت نہیں بتا رہا تھا۔ کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، مطلب یہاں پر کچھ عجیب طریقے کی میگنیٹک ویوز تھی اور بہت سی غیر معمولی حرکات اس سمندری حصے میں دیکھی گئی۔ جبکہ برمودا ٹرائنگل سے جڑے پہلے واقعے میں 18ویں صدی میں پیش آیا، جب 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر کی بیٹی ایڈوسیا برمودا ٹرائنگل میں کہیں غائب ہو گئی جب وہ اپنے والد سے اس وقت کی مشہور کشتی میں سوار ہو کر نیو یارک جا رہی تھی۔ اس کشتی کا کپتان دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکن وائس پریزیڈنٹ نے تمام وسائل استعمال کیے کہ کسی طرح وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکے، مگر اس کا کوئی سراغ بھی نہ مل سکا۔ اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں ایک اور امریکی جہاز اس سمندر کے آس پاس غائب ہو گیا اور دوبارہ اس کا بھی پتہ نہ چل سکا، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والے واقعات اسی جگہ رونما ہوتے رہے۔ سال 1945 5 دسمبر کو دوپہر کے 2:10 پر یو ایس نیوی کے 5 جہاز فلوریڈا سے ٹیک آف کرتے ہیں۔ اس اڑان کو فلائٹ 19 کہا جاتا ہے۔ اپنا 3 گھنٹے کا روٹین مشن کرنے کے لیے، مطلب اپنا ریگولر مشن کرنے کے لیے اڑان بھر رہے تھے۔ فلائٹ میں 14 کریو ممبرز ہیں جنہیں لیڈ کیا بہت ہی ایکسپیرئنسڈ اور قابل پائلٹ نے۔ یہ پانچوں جہاز اڑان بھر رہے تھے فلوریڈا سے مشرق کی طرف۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، موسم کافی صاف تھا، لیکن اڑان بھرنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ان کے اسکواڈرن لیڈر رپورٹ کرتے ہیں کہ اچانک ان کے کمپس میں پرابلم آ رہی ہے۔ کمپس کام کرنا بند کر جاتا ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ پوزیشن کہاں پر ہے ایکچولی۔ یہ باقی پلین کے پائلٹ سے پوچھتے ہیں اور ان کے انسٹرومنٹس بھی میل فنکشننگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ پلین فلوریڈا کے مشرق میں تھے، لیکن اس کے بعد شام 7 بجے ریڈیو کی طرف سے آخری ٹرانسمیشن میسج آتا ہے۔ اس کے بعد ان کا جہاز کا پھر کوئی اتا پتہ نہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس فلائٹ 19 کو غائب ہونے کے بعد اسے ڈھونڈنے کے لیے ایک اور سرچ اینڈ ریسکیو مرینر ایئر کرافٹ 13 لوگوں کی کریو کے ساتھ ٹیک آف کرتا ہے۔ اس کا مشن ہے کہ اس فلائٹ 19 کو ڈھونڈا جائے۔ یہ ڈھونڈنے نکلتا ہے لیکن یہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اور جس سمندری حصے پر یہ واقعہ ہوا ہے اس ایریا کو ہم آج کے دن برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کو اٹلانٹک اوشن کا سب سے مسٹیریس ایریا کہا جاتا ہے، جہاں 100 سے زائد بحری جہاز اور ہوائی جہاز غائب ہوئے ہیں۔
اور اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہاں ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کو لے کر بہت سی تھیوریز بنائی گئی ہیں، کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا، لیکن ہم سائنٹیفک تھیوری کا حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں۔ ایک ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے میگنیٹزم کے اعتبار سے کہ یہاں کچھ مقناطیسی ویوز پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز یہاں ڈوب جاتی ہے، اور ایک ایکسپلینیشن میتھین ہائیڈریٹس کو لے کر دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں سمندر کے اندر جہاں بڑی فیلڈز پائی جاتی ہیں میتھین ہائیڈریٹس کی، مطلب سمندر کے اندر بڑی بڑی فیلڈز میتھین ہائیڈریٹس کی پائی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا میں کچھ سائنسدان نے لیبارٹری میں کچھ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میتھین کی ببلز پانی میں بہت زیادہ ایک لمٹ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، اور جو پانی کی بوئنسی ہوتی ہے ایک جہاز کی وہ مینٹین نہیں ہو پاتی، تو جہاز پانی کے اندر ڈوب جائے گا۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن ہے، لیکن حقیقت میں جتنی بھی ڈس اپیرنسز ہوئی ہیں برمودا ٹرائنگل کو لے کر، تو کوئی بھی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ملا کہ کوئی بھی واقعہ اس میتھین والی چیز سے ہوئی ہے۔ یہ بس ایک سائنٹیفک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک وجہ ہیومن سائیکالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، جسے نام دیا جاتا ہے بارڈر مائن ہاف ایفیکٹ یا پھر فریکوینسی ایلوژن۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ جب ہم چیزوں کو زیادہ نوٹس کرنے لگتے ہیں تو ہمیں وہ چیز اپنے آس پاس زیادہ دکھنے لگتی ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہاں جہاز غائب ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم نوٹس کریں تو دنیا بھر کے تمام سمندری حصوں پر جہاز غائب ہوئے ہیں جہاں پر برمودا ٹرائنگل موجود نہ تھا۔ اب بہت سے لوگوں کا ماننا ہوگا کہ پھر کولمبس نے کیا دیکھا تھا، وہ آگ کی شعلے جیسی چیز۔ تو بہت سے سائنسدان کا ماننا ہے کہ وہ ایک میٹیور تھا جسے کرسٹوفر کولمبس نے دیکھا ہوگا۔ تو آج تھی یہ میری ویڈیو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ شکریہ۔